فارورڈ فار مسلم پیپل. جو اسلام کی ہسٹری میں تاریخ میں جو گروہ رہے ہیں، گروپ رہے ہیں، فرقے رہے ہیں، جماعت رہے ہیں، جو بھی ہم اسے کہہ لیں، اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے اور اس کی کیا ہسٹری رہی ہے، کیا وجوہات تھی، کیا وہ سوشل یا پولیٹیکل یا جو بھی سینیریو یا سچویشنز رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ وجود میں آئے ہیں، کیا ان میں اختلافات تھے، یا یہ جو ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اسی موضوع پر یہ اس کی ایک بریف ہسٹری، ایک مختصر سی ہسٹری انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. پروگرام ویسے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں. انشاءاللہ شروع کریں گے. تو کلام ربانی سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. اس کے لیے میں کیرٹ کے لیے مدرسہ جامعہ حسینیہ کے ایک طالب علم کو میں دعوت دینا چاہوں گا، محمد مصباح صاحب، کہ وہ آئے اور کلام ربانی سے اس پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اس کے بعد میں نعت کے لیے قمر اللہ صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آئے اور نعت کے اشعار دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در نبی پر کے عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر کے عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پر قیام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا. نماز اقصا میں
جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، نماز ایسی، ایمان ہو تو ایمان ایسا، تیرے نبی پر او ہم پہ لطف دوام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، تیرے نبی پر یہ عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا، لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز حادثوں کو پایا، جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو، جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، تیرے نبی پر یہ عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا، میں قمر اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا ملک عظیم قرآن، میں قمر اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا ملک عظیم قرآن، ہے روشنی جس کی دو جہاں میں، ہے روشنی جس کی دو جہاں میں، کہیں ہے ماہ تمام ایسا، تیرے نبی پر یہ عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا، تیرے نبی پر یہ عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں پروگرام کو شروع کرنے کا جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں جو اسپیکر ہے ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولانا احمد مجاہد نقوی صاحب، آپ نے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے 2010 میں فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے ناگپور میں ارکم پبلک اسکول میں اسلامک اسٹڈیز کی جو شعبہ ہے اس میں آپ نے اس کو ہیڈ کیا، وہاں پہ ایز اے مدرس آپ نے کام کیا۔ اس کے بعد آپ 2016 سے دبئی میں مقیم ہے اور وہاں پر ایک اسکول میں ٹیچر ہے اسلامک اسٹڈیز کے۔ الحمدللہ جب سے مولانا یہاں پر بھی تھے، ناگپور میں بھی اور اس سے پہلے بھی، تو ان کا ہمیشہ سے یوتھ ایجوکیشن اور یوتھ سے ریلیٹڈ مسائل جو نوجوان یا آج کے جو ماڈرن مسائل ہیں جو جس سے ہم لوگ آج کل دو چار ہوتے ہیں،
دنیا ہوا کرتے تھے تو ہم بھی ان سے کافی اس ایشوز پہ ڈسکشن کرتے تھے اور الحمدللہ کافی تسلی ملتے تھے. اور آپ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان مسائل کو یا یوتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. انشاءاللہ میں مولانا احمد مجاہد ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. صدر جلسہ حضرت مولانا سید عبدالہادی ندوی صاحب محتمم جامعہ حسینیہ، معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس کے لیے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ ہے اسلامی فرقوں اور مسلکوں کا تاریخی پس منظر اور نوجوانوں کے لیے متوازن اور معتدل راستہ. اس موضوع کے تحت اس بات پر گفتگو کرنا مقصود ہے کہ اسلام میں مختلف فرقے، جماعتیں اور مسلکیں کس طرح وجود میں آئے، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور موجودہ دور میں نوجوانوں کے لیے ایک معتدل اور متوازن راستہ کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس سلسلے میں چند مفید اور کام کی باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اسلام اللہ کا ایک آخری پیغام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. چونکہ اسلام ایک آفاقی اور انقلابی پیغام رکھتا ہے، اس لیے اسلام بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنے لگا. دوسری قومیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کے سامنے ڈھیر ہونے لگے اور وہ ان کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بلوچستان سے لے کے مراکش تک پھیل گیا، اور قیصر و کسریٰ جو اس وقت کے سپر پاور تھے وہ بھی اسلام کے سامنے ڈھیر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں یہ باقی رہا. اسلام میں اختلافات کا سلسلہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اور یہ پیغام دنیا میں پھیلنے لگا تو سب سے زیادہ دو مذاہب کو زد پہنچی، دو طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. ایک مشرک کو اور دوسرے یہودی کو. یہودیت کی کمر ٹوٹی. اس لیے یہودیوں کے دل میں اسلام کے لیے سخت نفرت پائی جاتی ہے. ان کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، ان قبیلوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. پھر خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، وہ قلعے بھی خالی کرا دیے گئے. تو یہودیوں کے اندر اسلام کے لیے سب سے زیادہ نفرت تھی. اس کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ کہ ان کی کمر توڑی گئی، ان کی جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہوئی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اسلام آنے کے پہلے یہودیوں میں نبی اور بادشاہ کو پیدا کیا تھا، لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ نے یہودیوں کے بجائے بنی اسماعیل میں رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. قرآن میں کہا گیا کہ یہ ایسے پہچانتے حضور کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
ایک نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے نبوت کا انکار کیا۔ تو یہ دو وجوہات تھی کہ یہودی اسلام سے سخت نفرت کرتے تھے اور پیغمبر اسلام سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل چکا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنا اب ہمارے لیے ناممکن ہے، اب ہم جنگ کر کے اور سیاسی طور پر اسلام کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکتے، تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، وہ یہ کہ اسلام کے اندر ایسے باطل نظریات کو گڑھ دیا جائے جس سے امت خود آپس میں لڑنے لگے اور اس سے یہ اتنے کمزور ہو جائے کہ پھر کفر کو للکارنا، کفر سے لڑنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی کو تیار کیا۔ یہ بڑا چال باز اور دھوکے باز قسم کا انسان تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا اور مسلمان معاشرے میں یہ شامل ہو گیا۔ اب مسلمان سماج میں آنے کے بعد اس نے غور کرنا شروع کیا کہ اسلام کے اندر کیا کمزوریاں ہے یا مسلمانوں کے اندر کیا کمزوریاں ہے جس کو چھیڑا جائے، کون سی دکھتی رگ ہے۔ اس نے دیکھا کہ قریش کا جو قبیلہ ہے اس میں جو دو گھرانے ہیں، ایک بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان میں ہمیشہ سے چیکلش رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت رہی ہے اور آپس میں خاندانی جھگڑے رہے ہیں۔ تو یہاں سے اس نے بات اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نہ بنو امیہ کے تھے نہ بنو ہاشم کے تھے، نہ حضرت عمر تھے۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عثمان بنو امیہ خاندان سے تھے۔ تو اس نے یہ بات کہنا شروع کی، لوگوں میں یہ افکار پھیلانے شروع کیے کہ حضرت علی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے اور بنو ہاشم میں سے بھی ہے اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے، تو حضرت علی کا زیادہ حق تھا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر غاصب ہے، حضرت عمر غاصب ہے اور حضرت عثمان تو غصاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے خلافت بھی غصب کی اور یہ بنو امیہ میں سے بھی ہے جس سے ہمیشہ حضور کے خاندان سے جھگڑا رہا ہے۔ تو یہاں سے اس نے بات اٹھائی اور حضرت علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ حضرت علی ایسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے، ہر نبی ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ہے۔ یہ جو آج یا علی مدد کا جو نعرہ لوگ لگاتے ہیں یہ وہیں سے آیا، سبائیت کے اثرات ہے، وہیں سے آیا۔ حالانکہ یا اللہ مدد ہونا چاہیے لیکن یا علی مدد کے نعرے وہی اثرات ہے۔ تو حضرت علی کی شان میں اس نے بڑائی کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک گروپ اس کا بن گیا۔ کوفہ میں جا کے اس نے ایک گروپ بنایا، مصر میں جا کے ایک گروپ بنایا، الگ الگ جگہ جا کے اپنے لوگوں کو تیار کیا اور پھر مدینہ پہ یہ لوگ نے حملہ کر دیا اور پھر جو حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تو یہ گروپ حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گیا اور حضرت علی کے ساتھ شامل ہو کر اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے لگا کہ ہم علی کی پارٹی ہے۔ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں پارٹی، گروپ، تو ہم علی کے پارٹی کے لوگ ہیں، علی کے گروپ کے لوگ ہیں۔ لیکن جب حضرت علی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسے ایسے عقائد رکھتے ہیں، مجھے خدا کا مقام دیتے ہیں، حضرت علی نے عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھ کہا، سختی سے منع کیا کہ تم اس عقیدے سے باز آ جاؤ نہیں تو میں تم سب کو آگ میں زندہ جلا دوں گا۔ لیکن عبداللہ بن سبا اس سے باز نہیں آیا تو حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کو 40 آدمیوں سمیت زندہ جلا دیا۔ لیکن چونکہ اس نے جو فتنہ برپا کیا تھا اس کی آگ بہت تیزی سے پھیل چکی تھی اور اس کی باتوں میں آنے والے بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، جیسے عمار بن یاسر بھی اس کی بات میں آ چکے تھے، تو اس کی بات جنگل کی طرف پھیل چکی تھی، اس کے نظریات کو ماننے والے لوگ ابھی بھی موجود تھے۔ جب حضرت علی نے ان سے برات کا اعلان کیا کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں تو پھر شیعان علی کی جگہ یہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے، علی انہوں نے ہٹا دیا، شیعہ یعنی پارٹی، گروپ، اور پھر ایران کے ذریعے سے ان کو سیاسی قوت حاصل اور پھر یہاں پہ یہ شیعہ گروپ پھلنے پھولنے لگا۔ تو یہاں سے اسلام میں دو گروپ بنے، ایک شیعہ اور ایک سنی، اور یہودیوں نے وہی چال اسلام کے ساتھ چلی جو چال انہوں نے عیسائیت کے ساتھ چلی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو اس وقت یہودیوں کی چودراہٹ چلتی تھی، یہودی علماء کے پاس لوگ جاتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے اور وہ اپنے حساب سے رد و بدل کر کے مسئلے بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان کی مخالفت کرنا شروع کی اور ان کو کالی بھیڑیوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو یہ لوگ نے یہ کیا کہ جب عیسائی مذہب پھیلنے لگا تو یہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے پیچھے پڑھ کے بظاہر ان کے زوم میں ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا۔
لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد اتفاق سے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا قسطنطین، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور بادشاہ کے عیسائی مذہب قبول کرنے کی وجہ سے پوری رعایا بھی عیسائیت میں داخل ہو گئی۔ جب پوری رعایا عیسائیت میں داخل ہو گئی تو عیسائیت کو قوت حاصل ہو گئی، اور یہ لوگوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا، ان کو بھگانا شروع کیا۔ تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ عیسائیت پھیل چکی ہے اور اب ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، تو یہ لوگوں نے عیسائیت کے اندر غلط نظریات کو پیدا کرنے کے لیے ایک اپنے بندے کو تیار کیا جس کو سینٹ پال کہا جاتا ہے۔ سینٹ پال کو انہوں نے تیار کیا۔ سینٹ پال نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی، اور ایک زمانے میں وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ عیسائی مذہب کا سب سے بڑا جاننے والا سینٹ پال تھا۔ حالانکہ وہ یہودی تھا، لیکن عیسائیت کا اس نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا، تو عیسائیوں نے اس کو اپنا بڑا پادری بنا دیا۔ اب جب عیسائیت نے ان کو اپنا پادری بنا دیا اور سب سے زیادہ عیسائیت کو جاننے والا وہ بظاہر موجود تھا، تو اب اس نے یہاں سے عیسائیت کو ڈائیورٹ کرنا شروع کیا۔ اس نے یہ جو ٹرینٹی کا جو عقیدہ عیسائیت کے اندر ہے کہ باپ کے بیٹا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور جبرائیل کو بھی خدا مانتے ہیں، یہ تصور سینٹ پال نے دیا، یہودیت کے ذریعے عیسائیت میں آیا۔ جو عیسائیت پہلے اصل حالت میں تھی اس کو یہ لوگ نے تبدیل کر دیا، اس کے اندر ٹرینٹی کا عقیدہ ڈال دیا۔ تو یہی چال یہ لوگ نے مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ چلنے کی کوشش کی کہ اسلام کو بھی بدل دیا جائے اور حضرت علی کو خدا کے مقام پہ لا دیا جائے۔ لیکن چونکہ اسلام کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا تھا اور قیامت تک اسلام کو رہنا ہے، اس لیے اللہ نے مدد کی۔ اگرچہ امت کے دو ٹکڑے ہوئے، امت شیعہ اور سنی میں بٹ گئی، لیکن اصل اسلام محفوظ رہا، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا تھا۔ لیکن یہودیت کی چال تو بہت خطرناک تھی۔ اگر اللہ حفاظت کا وعدہ نہیں لیتا تو ممکن تھا کہ پورا اسلام ہی بدل جائے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اگرچہ دو ٹکڑے امت کے ہوئے، لیکن ایک میجورٹی نے شیعت کو قبول نہیں کیا، اور وہ قرآن و حدیث کے جو اصل اسلام پر وہ قائم رہے، جن کو سنی کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ پھر شیعہ میں بھی کئی حصے بنے، اثنا عشری شیعہ، زیدیہ اور اسماعیلیہ شیعہ، بہری شیعہ۔ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم سنیوں کی طرف آئیں گے۔ جب یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعت ایران میں مضبوط ہو گیا تو لوگوں نے شیعہ سنی کو قبول کر لیا، اور جو اہل سنت کے لوگ تھے وہ اصل اسلام پر باقی رہے۔ دوسرا طرح کا جو اختلاف مسلمانوں میں شروع ہے وہ عقائد کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ جب عباسی دور آیا، اموی اور عباسی دور میں یونان کے جو علوم تھے وہ مسلمانوں میں رائج ہونے لگے۔ یونان میں طب بہت مشہور تھا، فلسفہ، سائنس بہت مشہور تھا، تو مسلمان اس کو پڑھنے لگے، ان کی کتابوں کو، اور یونانی طب کے اندر مسلمان ریسرچ کرنے لگے۔ یہاں پر ایک بات ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی کہ مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے، مسلمانوں نے جب بھی کسی اور قوم سے کوئی علم لیا ہمیشہ اس کا اعتراف کیا۔ جو یونانی طب تھا یہ بہت ابتدائی درجے میں تھا، مسلمانوں نے اس کو ترقی دی، یونانی میڈیکل سائنس کو مسلمانوں نے ترقی دی، لیکن مسلمانوں نے کبھی اس کو اپنا طب نہیں کہا، مسلمان طب نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ یونانی ہی کہا جہاں سے لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی وسیع ظرفی اور براڈ مائنڈڈ ہونے کی علامت ہے کہ انہوں نے کبھی اس کو اپنا نہیں کہا، حالانکہ ترقی مسلمانوں نے دی۔ لیکن اس کے برعکس جو مسلمانوں کے علوم یورپ نے لیے تو یورپ نے مسلمانوں کا کبھی اعتراف نہیں کیا، حالانکہ تاریخ کا علم، ہر طرح کا علم یورپ نے مسلمانوں سے لیا، اور پھر یورپ نے اس کو ترقی دی، لیکن انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا۔ کوئی بھی اگر آپ دیکھیں ہسٹری کا فادر، سب کا نام انگریزی میں ہی آئیں گا، اور یورپ کے لوگ ہی اپنی طرف اس کو منسوب کرتے۔ تو مسلمانوں کی یہ بات رہی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا یہ علم۔ تو جب یونان کا علم آیا تو طب کے ساتھ ساتھ وہاں کا فلسفہ بھی مسلمانوں میں آیا، اور یونان میں جو مفکرین تھے، جو اسکالر ہوا کرتے تھے، وہ خدا کی ذات اور صفات پر بات کرنا ان کا مشغلہ تھا کہ خدا ایسا ہے، خدا وہاں بیٹھا ہے، خدا کے ہاتھ ہے یا نہیں ہے، یا پیر ہے یا نہیں ہے، خدا کی ذات صفات سے الگ ہے یا ایک ہے، اس طرح کی بحثیں اس میں موجود تھی۔ تو جب مسلمانوں میں یہ علم آیا تو مسلمانوں میں بھی یہ بحثیں شروع ہو گئی کہ خدا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن خدا کی مخلوق ہے یا خدا کی صفت ہے، خدا کی ذات اور صفات آیا کہ خدا ذات اور صفات میں ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد بحثیں شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں کئی فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، معتزلی فرقہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، اس طرح کے فرقے پیدا ہو گئے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی نظریے کو لے کے اٹھتا ہے، چاہے وہ نظریہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، اس کا ایک گروپ بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی سماج کی فطرت ہے
جب بھی آج بھی اگر کوئی انسان کوئی نظریے کو لے کے اٹھیں گا، چاہے وہ باطل نظریہ ہو، لیکن اس کو ایک گروپ مل جائیں گا، کچھ ماننے والے اس کو مل جائیں گے۔ تو اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے خدا کی ذات کے بارے میں بحثیں شروع کی تو ان کو بھی ایک گروپ ملتا چلا گیا۔ جیسے معتزلی فرقے کا جو بانی تھا، جو فاؤنڈر تھا، وہ واصل بن عطا تھا۔ واصل بن عطا نے اپنے نظریات پیش کی، اس کو ایک گروپ مل گیا، وہ گروپ معتزلی کہلانے لگا۔ اسی طرح جبریہ فرقہ بنا، قدریہ فرقہ بنا، مرجیہ فرقہ بنا۔ تو اس زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے دو اسکالر کو کھڑے کیا، ایک ابو منصور ماتریدی اور ایک امام ابو الحسن عشری۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اختلافات بڑھ رہے عقائد کے معاملے میں، تو انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں عقائد کی صحیح تشریح کی، صحیح انٹرپریٹ اس کو کیا، اور پھر ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی اس کو مسلمانوں کی میجورٹی نے مانا، اور پھر مسلمانوں میں، سنی مسلمانوں میں عقائد کی بنیاد پر دو شاخیں بن گئی، دو گروپ بن گئے۔ ایک جو امام ابو منصور ماتریدی کو مانتے تھے وہ ماتریدیہ کہلائے، اور ایک دوسرا گروپ جو امام ابو الحسن عشری کو مانتا تھا وہ اشاعرہ کہلائے۔ تو دو گروپ عقائد کی بنیاد پہ بنے۔ پھر اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا، دور دور کے علاقے میں، افریقہ میں، دور دور کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ تو اب مسلمانوں کو فقہی مسائل پر عمل کرنے کے لیے علماء کی ضرورت پیش آئی۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت سے ہر جگہ علماء موجود ہوتے تھے، جو مجتہدین ہوتے تھے، جو مسائل پر غور کر کے لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے۔ جیسے افریقہ میں کسی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر ایک عالم موجود ہوتا تھا جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کر ان کو مسئلہ بتا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح مصر میں، کوفہ میں، مدینہ میں، مکہ میں، ہر جگہ علماء موجود تھے جو مسلمانوں کو مسائل کی اگر کوئی ضرورت پیش آتی تھی، چاہے میراث کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، تو یہ لوگ قرآن حدیث سے مسائل نکال کر لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ بہت سے امام اس وقت موجود تھے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان بن عیینہ، اسحاق بن راہویہ، ابو داؤد ظاہری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تمام موجود تھے اور ہر الگ الگ شہروں میں موجود تھے جو لوگوں کی فقہی اعتبار سے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے یہ امام جو تھے، اپنے زمانے کے جو فقیہ تھے، یہ دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میری اس جملے پہ غور کیجئے گا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کوئی سازش کے تحت، کوئی پلاننگ کے تحت ایسا نہیں ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو چار امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کو اللہ نے ایسے شاگرد دیے، ایسے اسٹوڈنٹ دیے کہ یہ اسٹوڈنٹ اپنے دور کے جینیس فقہ تھے، اور انہوں نے اپنے جو امام تھے ان کی چیزوں کو جمع کیا۔ جیسے امام ابو حنیفہ کو امام یوسف جیسا اسٹوڈنٹ ملا، امام احمد جیسا اسٹوڈنٹ ملا، امام مالک کے جو شاگرد تھے عبد الرحمن بن قاسم، عبد الملک اندلسی، اور امام شافعی کے جو اسٹوڈنٹ تھے عبید اللہ الحمیدی، یوسف بن یحییٰ، یہ امام شافعی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے امام کے جو فتاوی تھے ان کو کتابی شکل میں جمع کیا اور پوری طرح سے اس کو مدون کیا، بلکہ نئے طریقے سے اس پہ ریسرچ کر کے ان کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ اب دھیرے دھیرے جو پہلے کے جو امام تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، اسحاق بن راہویہ، یہ امام دنیا سے جب رخصت ہوئے تو ان کا جو علم تھا، ان کے جو فتاوی تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے کہ وہ مدون نہیں تھے، وہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھے۔ لیکن یہ چار امام کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے اپنے استاد کی آراء کو، ان کی فقہی چیزوں کو اور ان کے مسائل کو کتابوں میں جمع کیا، مدون کیا۔ تو بعد میں ایسا ہوا کہ صرف چار امام کے فتاوی محفوظ ہو گئے، باقی کسی کے محفوظ نہیں ہوئے۔ تو فطری طور پر علماء کرام نے، اس زمانے کے علماء کرام نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ اب اگر کسی کو مسئلہ معلوم کرنا ہے یا کن مسائل پہ عمل کرنا ہے تو وہ یہ چاروں کے دائرے میں ہی رہے، اس لیے کہ اگر امام اوزاعی پہ بھی آپ عمل کرنا چاہتے تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ کتابی شکل میں موجود ہی نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو آپ فالو ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے فتاوی موجود ہی نہیں ہے۔ تو چار امام کے فتاوی موجود رہے، وہ کتابی شکل میں آ گئے، اس لیے مجبوراً اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ علماء کرام کو پھر یہ بولنا پڑا عوام کے لیے کہ اب یہ چاروں کے اندر ہی فقہی چیزیں محفوظ ہو چکی ہے، اس لیے اب چاروں کو ہی فالو کرنا ہے۔ لیکن پہلے یہ نہیں تھا کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے، چاروں کو، چاروں میں سے آپ کسی کو فالو کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دیانت کا اور ایمانداری کا جو لیول تھا وہ اونچا تھا،
لوگ کیا کرتے تھے، جیسے امام حنیفہ نے کسی کو مکروہ قرار دیا اور امام شافعی نے جائز قرار دیا، تو لوگ امام ابو حنیفہ پہ عمل کرتے تھے احتیاطاً کہ بھائی مکروہ ہے تو مکروہ پہ عمل کرو. اسی طرح انہیں عزیمت پہ عمل کرتے تھے اور آسانی کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ لوگ اب آسانی پہ عمل کرنے لگے. جیسے امام حنیفہ نے کہا مکروہ ہے، امام شافعی نے کہا کہ جائز ہے، تو امام شافعی کی بات مان لی، کہیں امام ابو حنیفہ کی بات مان لی، کہیں امام مالک کی بات مان لی، اور اپنے منمانی کے اعتبار سے اس کے اوپر عمل کرنے لگے. تو پھر علماء کرام نے اب یہاں کہا کہ اب کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر آپ امام حنیفہ کو فالو کرتے تو ان کو فالو کرے، امام شافعی کو فالو کرتے تو امام شافعی کو فالو کرے. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب چاروں حق پر ہے تو ہم ایک ہی کو کیوں فالو کریں؟ اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات آئیں گی. تو اس طرح سے یہ فقہی اعتبار سے مسلمانوں میں 4 شاخیں بنی اور 4 اسکول آف تھاٹ بنے. ایک جو امام حنیفہ کو مانتے تھے وہ حنفی کہلائے، جو امام شافعی کو مانتے تھے وہ شوافی کہلائے، جو امام مالک کو فالو کرتے تھے وہ مالکی کہلائے، اور جو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے تھے وہ حنبلی کہلائے. ہم ہندوستان میں چونکہ یہاں پر جو علماء ہندوستان میں آئے جنہوں نے اسلام کا علم ہندوستان میں لایا وہ حنفی تھے، وہ حنفی مسلک کو فالو کرنے والے تھے، اس لیے ہم بھی یہاں پر حنفی بنے. جب یہ بات آئی کہ اب تقلید کرنا ہے یعنی فالو کرنا ہے امام کو، تو یہاں سے یہ بھی بحث شروع ہوئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ امام کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، حدیث مدون انداز میں ہمارے پاس ہے، تو ہم حدیث کو کیوں فالو کریں؟ تو یہاں سے پھر 2 فرقے بنے، ایک مقلد اور غیر مقلد، جن کو آج اہل جو امام کو فالو کرنا ضروری سمجھتے تھے ان کا ایک گروپ بنا، اور جو امام کو فالو کرنا ضروری نہیں سمجھتے وہ کہتے جب فالو کریں ہم خود اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اور خود مسئلے مسائل نکالیں گے. تو یہ رائے رکھنے والے غیر مقلد کہلائے، جو تقلید نہیں کرتے، جو فالو نہیں کرتے، ان کو سلفی اور اہل حدیث بھی کہا گیا. اب اس کے بعد ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں. بر صغیر میں جب اسلام آیا تو بر صغیر میں اسلام 2 طریقے سے آیا. ایک تو محمد بن قاسم کے ذریعے سے جو وہ سندھ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس ذریعے سے اسلام آیا، اور ایک بہت پہلے صحابہ کے دور میں مالابار کے ذریعے، کیرلا کے ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا. جو مسلمان تاجر جب کیرلا میں آئے تو ان کے ذریعے سے اسلام آیا، اور ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد بھی کیرلا میں بنائی گئی. تو محمد بن قاسم کے ذریعے اور عرب تاجروں، مسلمان تاجروں کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آیا. جب ہندوستان میں اسلام آیا تو یہاں پر بھی کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی گروپ نہیں تھا، دیوبندی، بریلوی، یہ سب کوئی گروپ نہیں تھا، بس اسلام تھا. لیکن جب یہاں پر اسلام آیا اور یہاں پہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو یہاں کی جو غیر مسلم برادری تھی، جو ہندو لوگ تھے، ان کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے. ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابر کو بہت عقیدت دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کو خدا کے درجے پہ بھگوان ان کو بنا لیتے ہیں. تو جب یہ ہندو مسلمان ہوئے تو اکثر جو اسلام ہندوؤں میں پھیلا وہ اولیاء کرام کے ذریعے پھیلا، مشائخ کے ذریعے پھیلا، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذریعے اسلام ہندوستان میں پھیلا. تو یہ ہندو سے مسلمان ہوئے تو ہندوؤں کا جو مزاج تھا کہ اپنے بزرگوں کو ماننا، ان کو بھگوان کے درجے پہ پہنچا دینا، وہ مزاج مسلمانوں میں بھی باقی رہا، اس لیے کہ ان کی ویسی تربیت نہیں ہوئی تو وہ مزاج باقی رہا. تو انہوں نے بزرگوں کی عقیدت میں غلو کرنا شروع کر دیا، ان کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا. تو پھر اس کے جواب میں اب علماء کو سامنے آنا پڑا کہ لوگوں کو صحیح مقام بتایا جائے کہ بزرگوں کا صحیح مقام کیا. بعض لوگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، وہ کہتے تھے کہ رسول بشر نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے، جیسے اللہ ہر جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ. اس طرح بحثیں شروع ہو گئی، اور یہ جو مزاج تھا ہندوؤں سے مسلمانوں میں آیا. ایک مرتبہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے ایک غیر مسلم دوست تھے، انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا ہم ہندوؤں کو مسلمانوں سے ایک شکایت ہے کہ مسلمان ہمارے جو پروج ہے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کو مسلمان مانتے نہیں ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، جیسے ہم کرتے ویسا مسلمان نہیں کرتے، تو ہم کو یہ مسلمانوں سے شکایت ہے. تو مولانا نے بڑا اچھا جواب دیا. مولانا منظور نعمانی نے کہا کہ تم نے اپنے پروجوں کو، اپنے بزرگوں کو انسان کہاں رہنے دیا، تم نے تو ان کو بھگوان بنا لیا. اور مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی اور کو بھگوان نہیں مانتے، اس لیے مسلمان ان کو نہیں مانتے. اگر آپ ان کو انسان رہنے دیتے، ہاں بزرگ تھے، پروج تھے، لیکن انسان رہنے دیتے تو مسلمان بھی ان کی عزت کرتے. تو یہ ہندوؤں کا مزاج ہے کہ وہ اپنے بڑے انسان کو، جو بڑی شخصیت گزرتی ہے، جو ریفارم کا کام کرتی ہے، ایسی شخصیت کو ہی بھگوان بنا لیتے. تو یہ مزاج مسلمانوں میں بھی رہا. تو مسلمانوں میں بزرگوں کی عقیدت میں مسلمان غلو کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرنے لگے.
کسی نے کہا کہ اللہ کے نام میں اور احمد کے نام میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. کسی نے کوئی شعر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ حلول کر گئے یا حضور بشر نہیں تھے، نور تھے، اس طرح کی باتیں شروع ہوئی. تو اس وقت کے علماء کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا رد کرنا شروع کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اس طرح کی رسم رواج میں ملوث ہو چکے ہیں تو اس کا رد کرنا شروع کیا اور بزرگوں کا صحیح مقام بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام بتایا کہ رسول کا یہ مقام ہے، اس سے آگے ان کو مت بڑھائیے، وہ اللہ کا مقام ہے. اس میں بہت سے علماء آگے بڑھے، انہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے یہ بات چلائی. اس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے. انہوں نے اپنی تقریر میں بہت طاقت کے ساتھ، بہت زوردار انداز میں توحید کی دعوت دی اور بزرگوں کی عقیدت میں غلو کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں غلو کرنے سے لوگوں کو روکا. اس کے لیے انہوں نے کتاب بھی لکھی تقویت الایمان کے نام سے، جو بہت مشہور ہوئی. اس میں انہوں نے سختی کے ساتھ اس سے روکا. بعض مرتبہ بہت سخت جملے بھی انہوں نے لکھ دیے. خود شاہ اسماعیل شہید نے اعتراف کیا کہ میں نے بہت سخت جملے بھی اس کے اندر لکھ دیے. تو اب انہوں نے جو بات اس کے اندر لکھی، تو اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرے طرح کے علماء کھڑے ہوئے جنہوں نے ان علماء کا جواب دینا شروع کیا. چونکہ سخت انداز میں انہوں نے بہت سخت بات کہہ دی رسول اللہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، تو ان کی بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کر وہ لوگوں کو اب انہوں نے گمراہ کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ علماء حضور کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، حضور کو انسان سمجھتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، ان کا کوئی مقام نہیں بیان کرتے، اور ان کو کافر کہنا شروع کیا. اس میں جو پیش تھے وہ مولانا احمد رضا بریلوی سب سے زیادہ پیش تھے. انہوں نے کتاب لکھی حسام الحرمین کے نام سے. اس میں تمام جو اکابر تھے جنہوں نے شرک و بدعت کا رد کیا تھا ان کی عبارتوں کو کاٹ پیٹ کے انہوں نے پیش کیا، آگے پیچھے سے کاٹ کے، اور کہا کہ دیکھو یہ کیسا عقیدہ رکھتے اور یہ کافر ہے. اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب کے 22 علماء اور ہندوستان کے 200 سے زائد علماء کے دستخط لیے کہ یہ علماء کافر ہے. تو جن کو کافر کہا وہ جو علماء تھے وہ دیوبند کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور پھر بعد میں دیوبند مدرسے سے ان کا تعلق تھا، جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح کے جو اکابر تھے ان کو کافر کہنا انہوں نے شروع کیا. تو جب ادھر سے کفر کا فتویٰ آیا اور پھر ادھر سے جو دیوبند کے علماء تھے انہوں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا شروع کیا کہ نہیں، اکابر نے یہ جو بات لکھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو آگے سے کاٹ کے پیش کیا گیا ہے، تو اس کی بات یہ ہے. تو اس طرح ان کے ماننے والے بھی سامنے آنے لگے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب کوئی بھی بات اٹھتی ہے تو اس کے ماننے والے ایک گروپ بن جاتا ہے، اس کے ماننے والے موجود ہو جاتے ہیں، چاہے وہ عقیدہ صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن اس کو ماننے والے کچھ لوگ مل جاتے ہیں. تو ایک گروپ بننا شروع ہوا. اب چونکہ مولانا احمد رضا بریلوی جو تھے وہ بریلی کے رہنے والے تھے، تو ان کا جو گروپ بنا اس کو بریلوی کہا جانے لگا، اور ان کے مد مقابل اپوزٹ جو علماء تھے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان علماء کو جو ماننے والا گروپ تھا اس کو دیوبندی کہا جانے لگا. تو وہاں سے یہ بریلوی اور دیوبندی الگ الگ ہوئے. اس کو بریلوی رضا خانی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک، حالانکہ شہروں کے نام ہے، دیوبند ایک شہر کا نام ہے، بریلی ایک شہر کا نام ہے، لیکن ہندوستان میں یہ ایک مکتب فکر بن گیا، یہ ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا کہ بھائی یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو ماننے والے لوگ ہیں اور یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ماننے والے لوگ ہیں. تو اس طرح دیوبندی اور بریلی الگ ہوئے ہندوستان میں. پھر اس کے بعد جماعتوں کی بنیاد پر بھی اختلاف شروع ہوا. جب ہندوستان میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کوششیں شروع ہوئی تو جماعتیں بننے لگی. تو اس میں سے جو مشہور ہے ایک تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت اسلامی کا قیام رکھا تو ان کا ایک نظریہ تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، جو شریعت ہے، یہ شریعت جب تک کہ ہم کو حکومت نہیں ملیں گی یہ شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے ایک سیاسی انداز میں اسلام کی انٹرپریٹیشن کی، اسلام کی تعبیر کی، اور پوری کوشش اس پہ لگائی کہ اقامت دین اور حکومت الہیہ کے لیے انہوں نے کوششیں کی کہ ہمارے جو مکمل اگر اسلام نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے حکومت کی ضرورت پڑیں گی، بغیر حکومت کے مکمل اسلام کا نفاذ نہیں عمل میں آ سکتا. یہ نظریہ لے کر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لایا، اور پھر اس کو بھی ایک گروپ ملا، جماعت اسلامی کے لوگ ہوئے، اور انہوں نے الحمدللہ بہت مثبت انداز میں بھی کام کیا. مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کا بڑی طاقت اور زوردار کے ساتھ مولانا مودودی نے مقابلہ کیا. تو ایک جماعت اسلامی کا گروپ بنا. اس کے مقابلے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کا عمل وجود میں آیا. اور تبلیغی جماعت کا جو فکر تھی، جو ان کا جو بنیاد تھی، وہ یہ
تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح پر زور دیا جائے اور ایک اسلامی معاشرہ بنانے پر زور دیا جائے جو صالح بنیاد پر ہو، قرآن حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پر ہو۔ جب اسلامی معاشرہ بن جائے گا تو حکومت خود بخود ہم کو مل جائیں گی، چونکہ ابھی ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم حکومت سنبھال سکے، ابھی ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اصلاحی تحریک انہوں نے شروع کی، تو یہاں سے دعوتی تحریک میں جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کا عمل وجود میں آیا۔ پھر جماعت اسلامی میں بھی اختلاف ہوا اور وحدت اسلامی اور جماعت اسلامی الگ ہوئے، تبلیغی جماعت میں بھی امارت اور شورا کی بنیاد پر تبدیلی آئی۔ تو اس طرح سے یہ فرقے بنتے چلے گئے۔ اسلام میں جو فرقے بنے وہ دو طرح کے رہے، ایک نظریاتی اختلاف اور ایک اجتہادی اختلاف۔ تو جو اجتہادی اختلاف رہا، جو فقہا کے درمیان رہا، یہ اختلاف رحمت ہے، یہ مفید اختلاف ہے، یہ اختلاف ہونے سے ہم کو بہت فائدہ ہوا۔ لیکن جو نظریاتی اختلاف ہوا، جو شیعہ سنی کا رہا، بریلوی دیوبندی کا رہا، یہ اختلاف نے امت کو بہت نقصان پہنچایا۔ بہت لوگ اسلام سے دور ہوئے، کنارہ کش ہوئے یہ اختلاف کو دیکھ کر، اور ایک کنفیوژن ان کے ذہن میں رہا۔ اب یہ اختلاف کیسے ہوا؟ اگر ہم اس کی وجوہات پہ غور کریں تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو غیروں کی سازش ہے کہ انگریزوں نے سازش کر کے شیعہ سنی کو الگ کیا، اور پھر بعد میں یہاں پر جو نفرت کی آگ انگریزوں نے لگائی وہ اس طرح لگائی کہ جب جنگ آزادی میں مسلمان کھڑے ہوئے تو انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اختلاف کس بنیاد پہ ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بریلوی دیوبندی بنیاد پر اختلاف ہے، اہل حدیث اور مقلد کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو ان کو انہوں نے ہوا دینا شروع کیا۔ بعض ایسے مضامین آئے جن کے لکھنے والے کا نام مسلمان کا نام تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ یہودی نے لکھا، اور اس میں انہوں نے اختلاف کو کھڑے کیا۔ امام ابو حنیفہ کو گالیاں دینا شروع کی، امام مالک کو گالیاں دی اور کہا کہ ہم اہل حدیث ہے، ہم غیر مقلد ہے اور ہم تقلید نہیں کرتے، اور یہ گالیاں دینا شروع کی۔ یہ انگریزوں کی طرف سے آیا۔ اسی طرح مقلد کی طرف سے، حنفیوں کی طرف سے بھی انگریزوں نے لکھا۔ تو ایک تو غیروں نے آگ کو بھڑکائی، اور دوسری ہماری کمی کی وجہ سے بھی یہ فرقہ بنا۔ اس کی ہماری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شدت ہے۔ ہم نے بہت شدت اختیار کی اور اپنے مقابلے کو کافر کہنا شروع کیا کہ جو ہمارے نظریے کو نہیں مانتا، حالانکہ نظریاتی اختلاف تھا، یہ اختلاف کو برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو برداشت نہیں کیا اور کافر ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا۔ تو ہماری شدت کی وجہ سے، اور ایسے لٹریچر آئے جس میں سختی سے ایک دوسرے کا مذاق اڑایا گیا، ایک دوسرے فرقے کو برا بھلا کہا گیا اور ان کی چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑا گیا، جس کی وجہ سے یہ بڑھتا چلا گیا۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ یہ جو اختلافات مسلمانوں میں ہوئے، یہ میں نے جو اہل سنت والجماعت میں ہوئے اس کا تذکرہ کیا، شیعوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس میں جو زیدیہ، اسماعیلیہ، بہری آج بھی ہندوستان میں بھی موجود ہے، آغا خانی، بہائیت، پھر مرزا، قادیانی، چونکہ یہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہے اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور اہل سنت والجماعت میں جو ہے اس کو ہم نے کور کیا۔ تو اب یہاں پہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو فرقے بنے، اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلک کو آپ فالو کرتے ہیں، جو اسکول آف تھاٹ کو آپ فالو کرتے ہیں، جو مکتب فکر کو آپ فالو کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ تسلط سے جمے رہے، مضبوطی سے جمے رہے، اور دوسرے مکتب فکر کے بارے میں، دوسرے گروپ کے بارے میں وسیع ذہن رکھے، براڈ مائنڈڈ رہے۔ یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو خلیج ہے اور یہ جو گہرائی ہے کم ہو جائیں گی۔ تو پہلے تو شدت ہم ختم کریں۔ ہمارے جو اکابر تھے انہوں نے کبھی شدت کا رویہ اختیار نہیں کیا، ہمارے اکابر کے بعد سے یہ شدت شروع ہوئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ، کبھی شدت نہیں کیا، حالانکہ بریلویوں نے ہمیشہ کافر کہا، لیکن ہمارے علماء نے کبھی ان کو کافر نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا کہ وہ بدعت میں ملوث ہے، وہ قبر پرستی کرتے ہیں، قبر پہ نیاز کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بدعت اس کو کہا، لیکن کافر کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے کافر کہا۔ ایک مرتبہ چند لوگوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ سر سید احمد، جنہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی، ان کے بعض جو نظریات ہیں وہ قرآن حدیث سے مطابقت نہیں رکھتے، تو انہوں نے لکھا کہ مولانا آپ ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیجیے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے سر سید احمد کو خط لکھا اور کہا کہ مولانا کیا آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر مولانا نے ان کو خط لکھا جن لوگوں نے کفر کے فتوے کا مطالبہ کیا تھا، کہا کہ میں ہرگز ان کو کافر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ جو بنیادی توحید کا جو عقیدہ اس کو مانتے ہیں۔ ہاں اگر ان کے نظریات غلط ہے تو ہم اس کا رد کریں گے، لیکن ان کو کافر نہیں کہیں گے۔
اسی طرح علماء کرام نے مثالیں پیش کی کہ کس طرح، ٹھیک ہے یہ اختلاف ہو چکا ہے لیکن اب اس کے اندر شدت کو کس طرح ختم کیا جائے۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا کہ بھائی 8 رکعت تراویح پڑھنا ہے کہ 20 رکعت پڑھنا ہے۔ بعض اہل حدیث جو حضرات ہے وہ 8 رکعت کے قائل ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور حنفی اور چاروں اماموں کے ماننے والے 20 رکعت کے قائل ہیں۔ تو وہاں پر ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ جھگڑا وہاں کے جو بڑے عالم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ان کے پاس گیا، تو مولانا نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کرو، کچھ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہونی چاہیے مسجد میں، اور اس بات پہ ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ اس پہ جھگڑیے مت، آپ ایک کام کیجئے کہ وہاں دیکھیے کہ کتنے اگر زیادہ لوگ یہ کہہ رہے کہ 20 رکعت تراویح ہونی چاہیے اور کم لوگ یہ کہہ رہے کہ 8 رکعت ہونی چاہیے، تو تراویح وہاں 20 رکعت کریے، جن کو 8 پڑھنا ہے وہ اپنی 8 پڑھ کے چلے جائے اور باقی 20 رکعت مکمل کر لی جائے۔ اور اگر زیادہ لوگ یہ کہہ رہے کہ 8 رکعت ہونی چاہیے اور 20 رکعت کہنے والے کم ہیں، تو وہاں پہ 8 رکعت تراویح کا انتظام کیجئے، اور جن کو 20 کرنا ہے وہ اپنی 20 مکمل کر لیں، 8 پڑھنے والے 8 پڑھ کے چلے جائیں۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ تو سنت ہے، تو جھگڑا کرنا حرام ہے، تو حرام سنت کام کے لیے حرام کام کرنا یہ ہم کو شوبہ نہیں دیتا۔ تو اس طرح شدت ختم کر کے ہم اس دوری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں، جس اسکول آف تھاٹ کو ہم مانتے ہیں، اس کو سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اگر ہم دیوبند اسکول آف تھاٹ کو مانتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ دیوبند کیا ہے، دیوبند کے اکابر کون تھے، ان کے کیا نظریات تھے، اور قرآن حدیث سے وہ کس طرح مطابقت رکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح اگر ہم فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، حنفی ہم ہے فقہ کے اعتبار سے، تو ہم یہ جانیں کہ تقلید کیوں ضروری ہے، ہمیں تقلید کیوں کرنا ہے، اگر تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ ہم کبھی اہل حدیث میں گئے تو اہل حدیث بن گئے، کبھی جماعت اسلامی والے کے پاس گئے جماعت اسلامی بن گئے، کبھی بریلوی کے پاس گئے بریلوی مسلک میں داخل ہو گئے، تو اس طرح سے پھر آپس میں پھر شدت بڑھیں گی۔ تو ہم جو مسلک پر ہے، جو اسکول آف تھاٹ کو ہم مانتے ہیں، اس کے اوپر مضبوطی سے جمے رہے اور دوسروں کے لیے وسیع ذہن رکھے، دوسروں کے لیے براڈ مائنڈڈ رہے۔ کبھی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع آ جائے نماز پڑھ لے، کبھی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع آ جائے نماز پڑھ لے، کھلا ذہن رکھے، وسیع ذہن رکھے۔ ہمارے اکابر نے نماز پڑھی ہے، محمد بن قاسم کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو وسیع ذہن رکھے دوسروں کے بارے میں، اور جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کا ہم علم حاصل کریں۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر کنفیوژن ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ اصل اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا اور جو قرآن کے ذریعے سے ہم کو ملا تھا وہ آج بھی محفوظ ہے، اور ہم سب عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی اور ڈاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل اسلام آج بھی محفوظ ہے اور علماء کرام نے اس کو پیش کیا ہے۔ ہاں شدت کی وجہ سے کچھ اختلافات بڑھے ہیں، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اختلاف ہے اور اختلافات بڑھے، لیکن یہ شدت کی وجہ سے بڑھے، اور یہ فروعی اختلافات تھے، کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا۔ اصولی اختلاف تو جیسے مذہبی اعتبار سے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے ان سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر کوئی شیعہ، قادیانی، آگا خانی اگر آپ کا پڑوسی ہے یا کمپنی میں آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن جو ہمارے اہل سنت میں جو فرقے ہیں ان کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کو وسیع ذہن رکھنا ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھی، ٹوٹی پھوٹی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ کا کنفیوژن دور ہونے میں مدد ملی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شدت دور کرنے اور آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لے، لیکن موضوع سے متعلق سوال ہو، ریلیونٹ ہو۔ السلام علیکم۔ جی ہمارا ایک فکر جس کی بات آپ نے بہت پہلی بات کو ایک بات دی کہ امت اس طریقے سے بڑھی، لیکن ہم ایسے کون سے اسٹیپ لیں اسٹوڈنٹ بولو یا ینگسٹر بولو یا ایسے اسٹوڈنٹ ہی بولیں گے کہ ہم چل رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہی نہیں ہے، لیکن ہم اسے کون سے اسٹیپ لے سکتے ہیں کہ ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم ایسے کون سے اسٹیپ لیں جس کے ذریعے امت کے اختلافات کو چھوڑ کے ایک بنیادی نظریے کو لے کر ہم چلیں، جس کی وجہ سے بات ایسے ہوگی کہ
कई हज़ार कई ईमान वाले सब मिल गए, लेकिन उनमें अलग अलग तरह के तरफ तो वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते, जिसकी वजह से आज हमारी जो पावर है, उम्मत की पावर है, दबदबा जो डिग्निटी होनी चाहिए, वो एक उम्मत में बहुत कम दिखती है। तो हम ऐसे कौन से स्टेप लें जिसके जरिए हम उम्मत को एक डिग्निटी पे लेके जा सकें? देखिए, आपकी ख्वाहिश तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि उम्मत एक हो जाए, लेकिन जो इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं, इनकी जो गहराई है वो बहुत यानी जो आपस में जो दूरी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना तो मेरी राय के हिसाब से बहुत मुश्किल है। जैसे बरेलवी से कहना कि तुम देवबंदी बन जाओ या देवबंदी से कहना बरेलवी बन जाओ, बहुत मुश्किल है। हाँ, एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि आपस में मिलाने का, कि जब हम मिसाल के तौर पर हम देवबंदी मकतब फ़िक्र को मानते हैं तो हम उसको मानते रहे और बरेलवियों से ये मुतालबा ना करें कि तुम भी देवबंदी मकतब फ़िक्र को मानो, लेकिन हमारे जो कॉमन मसाइल है, हमारे जो मुश्तरक जो मसाइल है, उसके अंदर हम एक हो जाए। जैसे हिंदुस्तान के एतबार से हमारा कॉमन मसला ये है कि हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस्लामिक आइडेंटिटी ख़त्म करने की बात की जा रही है। हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदारिस पर और हमारे इस्लामी और मुस्लिम इदारों पर हमला करने और उन्हें ख़त्म करने की कोशिशें हो रही है। तो ये हमारा मुश्तरक मसला है। बरेलवियों का भी यही मसला है, उनकी मस्जिदें, उनके मदारिस भी दाव पर है। देवबंदियों का भी यही मसला है, अहले हदीस का भी यही मसला है। ये हमारा कॉमन मसला है। तो जो हमारे कॉमन मसाइल है, इसमें हम एक हो जाए। ठीक है, आप देवबंदी को फॉलो करो, आप बरेलवी को फॉलो करो, लेकिन जो कॉमन मसाइल है इसमें हम एक हो जाए और एक होके कोशिश करें, ताकि हमारा दबदबा भी दुश्मनों को दिखे और फिर हम इसमें तो ये एक कर सकते हैं कि जो कॉमन मसाइल है उसमें हम एक हो जाए। इमाम को पीछे नमाज लेकिन अभी जो एक मसला ये है कि जहाँ ये हल लिया जा रहा है, ये अल्लाह के रसूल हाजिर है और हम उनको जानते हैं, क्या उनके पीछे नमाज पढ़ना है? देखिए, मैंने जहाँ तक तहकीक की है तो बरेलवी के ये जो इतनी भी खुराफात बरेलवियों में है, ये आवाम करती है, इन्हें उलमा इसको कबूल नहीं करते। ये जो खुराफात को आप बरेलवी उलमा से अगर मिलेंगे तो इसको ऑन नहीं करते, कबूल नहीं करते। यहीं पे जो मदरसा है, मैं नाम नहीं लूँगा, और एक मौलाना है मदरसे को चलाते, उन्होंने जिस तरीके से उनके कॉन्क्रीट निकाला और उसमें यानी कि हर तरह के हाजिर है, आप इस पे सही होगा। देखिए, इसमें ना, लेकिन उलमा ने अभी भी बहुत से उलमा कहते हैं हराम है सजदा करना, तो लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आप उनके पीछे ही नमाज पढ़े। कभी मौके इतना वसी हमको रहना है, ये माँ कासिम ने रोज़ाना ही नहीं पढ़ी उनके पीछे, एक बताने के लिए कि हम आपको मुसलमान इख्तिलाफ ख़त्म करने की बात हो रही है। कोई दूसरा सवाल है इस ताल्लुक से? और कोई सवाल है? एक सवाल हमारे दोस्त ने किया था कि जैसे 4 इमाम की जो बात आई कि 4 में से जब चारों हक पर है, आप सब उलमा कहते हैं कि चारों हक पर है, तो फिर किसी एक को ही क्यों पैरवी करना है, किसी एक की क्यों मानना है? चारों को मान सकते हैं, किसी में इमाम अबू हनीफा को मान ले, किसी में ये जो इमामों ने जो तहकीक की, कुरान हदीस से जो मसाइल निकाले, इनका तहकीक करने का एक मेथड था, एक अंदाज था। चारों इमाम का अलग अलग अंदाज है। तो अगर हम चारों को अगर फॉलो करने जाएंगे तो फिर वो अंदाज़ और जो तहकीक का जो मिजाज है उससे हम हट जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे चारों इमाम जब भी मसला निकालते हैं तो वो ये ख्याल रखते हैं कि शरीयत का मकसद क्या है, मकसद पे ध्यान रखते हैं, लेकिन मसाइल निकालने में उनका फ़र्क हो जाता है अफजल और गैर अफजल में। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को एयरपोर्ट जाना है, तो अभी मैं 4 लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पूछूंगा भाई मुझे एयरपोर्ट जाना है, उसका रास्ता क्या है? तो चारों के जहन में मकसद ये होगा कि इनको एयरपोर्ट जाना है, लेकिन हो सकता है चारों अलग अलग राय दे। कोई कहेगा कि भाई ये रास्ते से चले जाओ, किसी के जहन में होगा कि नहीं यहाँ ट्रैफिक होगा, वो रास्ते से चले जाओ, कोई कहेगा कि वो रास्ते से चले जाओ। हो सकता है 4 रास्ते बताएंगे, लेकिन मकसद चारों का यही होगा कि एयरपोर्ट पहुँचाना। तो चारों इमाम ने जो तहकीक की, इनका मकसद वही था जो शरीयत का मकसद था, लेकिन उनकी राय अलग अलग हुई। जैसे निकाह के मामले में, निकाह में जब एक मर्द औरत निकाह करते हैं तो शरीयत का इसमें मकसद ये है कि जब एक मर्द औरत निकाह करे तो आवाम को पता चल जाए कि ये दोनों ने निकाह किया है,
ताकि जब ये दोनों साथ में घूमे फिरे या साथ में घर में रहे तो कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए, कोई इनके ऊपर गलत वो कमेंट ना करे, पता है कि मियाँ बीवी है। अब बताने का क्या तरीका हो, तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये बताने का तरीका ये है कि भाई हम शादी कर रहे हैं, हम मियाँ बीवी बन रहे हैं कि 2 गवाह होना चाहिए, जब निकाह हो तो 2 गवाह हो। ये इमाम अबू हनीफा का है। इमाम शाफी ने कहा कि नहीं, 2 गवाह की ज़रूरत नहीं है, बस चंद लोग मजलिस में होने चाहिए, 2 यानी मुतय्यन गवाह की ज़रूरत नहीं है, चंद लोग हो काफ़ी है। सबका मकसद वही है कि पता चल जाए, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो इमाम शाफी ने कहा कि चंद लोग रहना चाहिए। इमाम मालिक ने कहा कि चंद लोग रहना भी ज़रूरी नहीं है, 2 लोग खामोशी से निकाह कर सकते हैं, लेकिन निकाह करने के बाद ये अपने घर में दावत कर दे और अपने घर में एक ऐलान कर दे, उनका जो सरपरस्त है, कि भाई मेरे बेटे ने ये लड़की से निकाह किया है, लिहाजा ये इसकी बीवी है, ताकि लोगों को, महल्ले वालों को पता चल जाए। तो चारों इमाम ने अलग अलग बात कही। अब कोई इंसान ये कहे कि भाई मैं तो किसी को भी मान सकता हूँ, तो कोई कहे कि जब निकाह के वक्त 2 लोग उसको मैसर ना आए, तो बोले ठीक है, इमाम हनीफा क्या, तो 2 लोग रहना, 2 गवाह रहना चाहिए, लेकिन इमाम शाफी क्या नहीं रहना चाहिए, तो ठीक है मैं 2 गवाह नहीं रखता हूँ, ऐसे निकाह कर लेता हूँ। फिर कोई बोले कि इमाम शाफी क्या, तो चंद लोग रहना चाहिए, अब चंद लोग भी मौजूद नहीं है, तो ठीक है इमाम शाफी क्या, तो चंद लोग भी ज़रूर, इमाम मालिक क्या, तो चंद लोग रहना भी ज़रूरी नहीं है, अकेले में भी निकाह कर सकते हैं, तो चलो मैं वो भी छोड़ देता हूँ, अकेले में हम निकाह कर लेते। फिर जब इमाम मालिक का ये है कि जब निकाह हो जाए तो दावत की जाए और ऐलान किया जाए, तो बोले इमाम अबू हनीफा क्या, तो दावत करना और ऐलान करना ज़रूरी नहीं है, चलो मैं भी छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से फितने का दरवाज़ा खुल जाएगा। इसी तरह वज़ू के मामले में इमाम हनीफा क्या, खून बह गया तो वज़ू टूट जाएगा, इमाम शाफी के नहीं टूटेगा। इमाम शाफी क्या, औरत को मस कर दिए तो वज़ू टूट जाएगा। अब किसी का खून बहे तो कहे ठीक है मैं आज मैं शाफी को मान लेता हूँ, मेरा वज़ू नहीं टूटा। फिर किसी औरत को मस हुआ, हाथ लगा, तो आज मैं इमाम अबू हनीफा को मान लेता हूँ, मेरा वज़ू नहीं टूटा। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न पैदा होगा और ख्वाहिशात पर अमल करने का दरवाज़ा खुलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक मेथड है हर इमाम का, वो मेथड पूरा एक प्रोसेस है। जैसा निकाह में जो मेथड है कि 2 गवाह होना चाहिए इमाम हनीफा के यहाँ, अब तलाक के टाइम भी यही मेथड काम आएगा। अगर निकाह आपने शाफी के बुनियाद पे किया तो तलाक के टाइम फिर आपको दिक्कत पेश आएंगी। तो जैसे डॉक्टरों का भी एक मेथड होता है, अभी आपको इलाज करना है, आप एलोपैथी इलाज करते हैं, होम्योपैथी इलाज करते हैं। अब एलोपैथी जब दवा देता है तो वो दवा के जो असरात होते हैं वो दवा के एतबार से आपको परहेज़ बताता है कि भाई ये दवा खाएंगे तो ये परहेज़ है। आप होम्योपैथी के पास जाएंगे तो वो जो दवा देंगे वो दवा के असरात की वजह से आपको परहेज़ बताएंगा। अब आप बोले ठीक है सभी तो अच्छा है, सभी से फ़ायदा होता है, मैं दवा एलोपैथी की लेता हूँ लेकिन मैं परहेज़ होम्योपैथी का करूँगा, इसलिए कि मुझे गोश्त तो खाना है, होम्योपैथी में गोश्त की रुकावट नहीं है, तो या फिर मैं दवा होम्योपैथी वाले से लूँगा लेकिन परहेज़ एलोपैथी वाले का करूँगा, इसलिए कि वो परहेज़ मेरे से नहीं होता। तो ये ख्वाहिशात पे अमल होंगी, इससे अपना जिस्म खराब होगा। इसी तरह ईमान के उसके जाने का उसमें ख़तरा है। अगर हम इसके उसके तरफ जाएंगे तो बेहतर ये है कि हम किसी एक इमाम को फॉलो करें और उसके ऊपर अमल करें। और कोई सवाल है इसका? जी लेकिन शिद्दत के दरवाजे ज़्यादा नहीं खुलते हैं। अभी आमतौर पर वो तो अपनी जगह है, लेकिन अवाम जो है वो अपने मैदान में रहती है और वो अपने मसाइल से जूझती हैं, वो अपनी जगह रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग मसाइल खड़े होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मसलब को मानने वाला नमाज से मुताबिक बात करता हूँ, तो कोई मसलब है, कोई शख्स है जो किसी अहले मस्जिद के बाजू में रहता है, लेकिन मसलब की बुनियाद पर ये होता है कि अपनी बाजू की छोड़कर एक ढंग की मस्जिद में जाना ज़्यादा पसंद करता है, और या कोई हम किसी मस्जिद शिद्दत की वजह से एक मसलब को फॉलो करने के अंदर में ये शिद्दत कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें मैं करना चाहूँगा कि उस हदीस के मुतालिक आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि इसमें बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ہم بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے. جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو, جب وہ اٹھے تو تم اٹھو, اور جب وہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جاؤ. تو اس حدیث کی اثر میں میں بات سامنے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مختلف عوام جو ہے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, کبھی اہل حدیث مسجد سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے, کبھی کوئی کسی کو حکیم ملتا ہے, اور مختلف جگہ شافعی مذہب کی مسجد بھی ہو سکتی ہے کسی ایریے کے اندر جو وہاں پر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ امام کی ابتدا سے وہ مرحوم ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رفع یدین کرنے والا ہے, وہ شخص مقتدی وہ رفع یدین نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی مخالفت میں رفع یدین کر رہا ہوتا ہے, یا یہ اس کی ابتدا سے باہر نہیں ہو گیا. اور اگر وہ امام رفع یدین کرنے والا ہے اور نہیں کرنے والا ہے وہ نہیں کرتا ہے صرف اپنے مسلک کی شدت کی وجہ سے, تو یہ حدیث کے مطابق کیا وہ ابتدا سے باہر نہیں ہو رہا. مطلب ہمارا دین جو ڈسپلین کے ساتھ ہے, ایک امام سامنے کھڑا ہے اس کی ابتدا زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو ہم وہاں امپورٹنس کی بجائے اپنے مسلک کو امپورٹنس دے رہے ہیں ایک شدت کی بنیاد پر. تو اس سے کیا آپ کہنا چاہیں گے, جبکہ ہمارا دین جتنا ڈسپلین والا ہے, دنیا کی کوئی آرگنائزیشن کی, مطلب دنیا کی کوئی ملٹری اتنی ویل ڈسپلین نہیں ہے, لیکن ہم جب یہاں نماز میں دیکھتے ہیں مسجد کے اندر میں, تو امام ایک الگ انداز میں نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی ایک الگ انداز میں نماز پڑھتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, یہ کس پر نہیں ہوتی. دیکھیے اس میں آپ کے دو سوال ہو گئے. ایک تو یہ کہ مطلب قریب میں اگر کوئی مسجد ہے اور ہم وہ مسلک کو فالو نہیں کرتے تو ہم دوسری مسجد میں جاتے ہیں, ایک یہ سوال ہو گیا. تو یہ مناسب ہے کیا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اگر کوئی حنفی امام اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پوری طرح اس کو فالو کرنا ہے, نہیں کریں گا تو ڈسپلن نہیں دکھتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے یہ جو اختلاف ہے یہ نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ افضل اور غیر افضل کی بنیاد پہ. یہ جو چاروں امام میں اختلاف ہوا, پھر تقلید کرنا نہ کرنا, یہ صرف قرآن حدیث پر غور کرنے کے نتیجے میں جو ذہن بنا یہ اس کی وجہ سے, یہ کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ قریب میں یہ مسجد ہے تو انسان وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے, یہ تو دنیا دوسری چیزوں میں بھی ہم کرتے ہیں اور اس کو کوئی برا بھی نہیں مانتا, کیونکہ جب ہمارا ذہن وسیع ہو جائے گا تو یہ چیزیں برائی میں سے نکل جائیں گی. ابھی آپ کو علاج کرنا ہے تو آپ ایلوپیتھی کا آپ زیادہ پسند کرتے, ہومیوپیتھی کا آپ کا کرایہ دار ڈاکٹر ہے پھر بھی آپ اس کو نہیں دکھاتے, لیکن وہ ڈاکٹر برا بھی نہیں مانتا کہ بھائی میرے پاس نہیں آتے آپ علاج کرنے, آپ وہاں جاتے. یا اسی طرح دونوں ایلوپیتھی والے ہیں لیکن آپ دور جاتے ہیں قریب نہیں جاتے, تو وہ کبھی برا نہیں مانتا کہ بھائی آپ تو اس کے پاس جاتے میرے پاس نہیں آتے, کیونکہ آپ کی ٹیوننگ اس سے جمتی ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو بہتر بتاتا ہے وہ صحیح ہے. تو اسی طرح اگر کوئی حنفی ہے وہ حنفیت کو فالو کرتا ہے تو حنفیت کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ امام حنیفہ کو آنکھ بند کر کے فالو کرنا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ اطمینان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو مسائل نکالے ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے, یہ ہمارا ہوتا ہے. تو جب یہ اطمینان ہم کو ملتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہم نماز پڑھیں, کیونکہ جو وضو کرنے جو طریقہ ہے, جو وضو ٹوٹنے کے جو مسائل ہیں, اس میں بہت سارے اختلافات ہیں. تو امام کا جس وجہ سے وضو ٹوٹے گا میرا اس وجہ سے نہیں ٹوٹے گا, ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں وہاں پہ پڑھوں, اس میں کوئی جھگڑے کی اور کوئی برا سمجھنے کی بات نہیں ہے. جب دنیاوی اختلافات میں ہم اس کو برا نہیں مانتے, ڈاکٹری کے اختلافات میں, وکیل کے اختلافات میں, تو پھر اس میں بھی ہم کو اس کو برا نہیں ماننا ہے, ہم کو اتنا اس کو اہمیت نہیں دینا ہے. ہم کو سمجھنا ہے کہ بس یہ ایک رائے کا اختلاف ہے, قرآن حدیث پہ غور کر کے یہ رائے بنی. اور ایک بات میں یہ اور کہہ دوں کہ یہ جو ہم حنفی کو امام حنیفہ کو فالو کرنے کا کہتے ہیں, یہ ہم ایک امام ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتے, بلکہ یہ پوری ایک چین ہے, اس کو احناف کہتے ہیں. اسی طرح شوافی میں بھی پوری ایک چین ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ہی علماء نے, ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے. بعض مرتبہ ان کو لگا کہ حدیث سے بات صحیح نہیں ہے, امام حنیفہ سے غلطی ہو گئی. خود امام حنیفہ نے کہا کہ میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر تم کو صحیح حدیث ملے تو اس پہ عمل کرنا. تو امام یوسف نے, جو ان کے شاگرد ہے, خاص ان کے چہیتے ہیں, انہوں نے اختلاف کیا. جیسے نماز میں امام ابو حنیفہ کی رائے تھی کہ
کہ سورہ فاتحہ دوسری زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں ترجمہ سمجھنے کے لیے. جیسے فارس کا رہنے والا ہے ایران کا، تو فارسی میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. تو امام یوسف نے، ان کے شاگرد نے ان کی مخالفت کی، کہا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، اور یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، سورہ فاتحہ کوئی اور زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی. اور ہم حنفی امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتے، امام یوسف کی بات کو مانتے ہیں. ہم بھی کوئی اور زبان میں فاتحہ کو جائز نہیں سمجھتے. تو یہ پورے چین ہے، اس کے اوپر ریسرچ در ریسرچ ہوتا چلا گیا اور پورا نکھر کے ہمارے سامنے آیا. تو جب ہم اس پہ اطمینان کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو ہم جھگڑا بھی نہیں کریں گے اور اطمینان کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں گے. اگر ہمارا وسیع ذہن ہو جائے گا، علمی مزاج ہمارا ہو جائے گا، تو یہ جھگڑنے کی چیز نہیں رہیں گی. جیسے ڈاکٹروں کے اختلافات میں ہم جھگڑتے نہیں ہیں کہ بھائی میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، تیرے رشتہ نہیں کروں گا، تو ایلوپیتھی میں علاج کرتا ہے، میں ہومیوپیتھی والا ہوں، ہم لڑکی نہیں دیں گے. ایسا جھگڑتے کیونکہ ہم اس کو ایک اکیڈمک انداز میں اس کو لیتے ہیں، علمی انداز میں اس کو لیتے ہیں. تو اسی طرح اس کو بھی ہم کو ایک اکیڈمک اور علمی انداز میں لینا ہے. یہ اختلاف کو، یہ لڑنے کا باعث اس کو نہیں بنانا ہے، کیونکہ حاصل تو قرآن حدیث ہے. جب قرآن حدیث میں کوئی جھگڑا نہیں ہے تو ہم کو بھی جھگڑا نہیں کرنا ہے. قرآن حدیث کا انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح میں اختلاف ہے اور وہ علمی اختلاف ہے. کوئی نفرت اور کسی کو نیچے گرانے کے لیے، کسی پہ علمی دھوس جمانے کے لیے اختلاف نہیں بنا، بلکہ بہتر ان کو لگا کہ یہ بہتر ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو نکالا وہ بہتر ہے. اب جو ہمارے اہل حدیث بھائی، میں ان کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن تقلید ان کو بھی کرنی پڑتی ہے، اگرچہ وہ ایک امام کی نہیں کرتے. ابھی کوئی اہل حدیث ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اب اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کیا کریں گا؟ اپنے امام صاحب کو فون لگائیں گا کہ بھائی مولانا صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا، کیا کروں؟ تو ہم امام حنیفہ کو فون لگاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ڈائریکٹ. تو پوچھنا ان کو بھی پڑتا ہے. ہاں یہ کہ وہ بولتے ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن ان کو بھی پوچھنا پڑتا ہے. اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیے رفع یدین وغیرہ، دوسرا جو سوال تھا کہ امام کی اقتدا، مکمل اقتدا، دیکھیے نماز میں جو فرائض کے درجے کی جو چیز ہے، جیسے رکوع، سجدہ اور قرات کرنا، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے. چاروں امام کا بھی نہیں ہے، اہل حدیث علماء کا بھی نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو فرائض کے درجے کی چیز ہے، جو واجبات کے درجے کی چیز ہے، جو ایسی چیز ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، وہاں پر اختلاف ہوا. تو یہ جو رفع یدین کرنا نہ کرنا، یہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، یہ بہت ایسا ہے جو مستحبات کے درجے کا ہے. تو اس میں کر بھی سکتے، نہیں بھی کر سکتے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، سورہ بقرہ پوری پڑھ لیتے تھے، 2 3 پارے پڑھتے تھے. کبھی کبھی ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی اور یہیں پہ نماز شروع کر دی، لمبی نماز شروع کر دی. اب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے. تو ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لمبی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے جب ہاتھ باندھا تو یہاں ہاتھ باندھا. اب جب آپ دیکھیں، جب دیر تک آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کا ہاتھ دکھے گا، تو پھر آپ نے تھوڑا نیچے کر دیا، پھر آپ نے تھوڑا نیچے کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ کھول دیا. تو 4 طرح کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، اور انہوں نے جا کے بیان کیا کہ رسول اللہ یہاں پہ ہاتھ باندھتے تھے، کسی نے کہا یہاں پہ ہاتھ باندھتے تھے، کسی نے کہا یہاں پہ ہاتھ باندھتے تھے، اور کسی نے کہا ہاتھ چھوڑ کے. تو یہ جو ہے، اس لیے کہ یہ رخصت کی چیز ہے. کسی کو ہاتھ باندھنا جمتا ہے، کسی کو نہیں جمتا، کسی کو اوپر جمتا ہے، کسی کو نیچے جمتا ہے، کسی کو چھوڑنے میں زیادہ اطمینان لگتا ہے. تو قیام کا مطلب ہے ادب سے کھڑے رہنا. ہاتھ باندھنے کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی حدیث میں مطلب ایک ضروری نہیں ہے کہ اگر ہاتھ نہیں باندھیں گے تو نماز نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے. اب جیسے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، تو وہ تو ہاتھ نہیں باندھ سکتا، تو وہ بولے گا ارے میری تو نماز ہی نہیں ہوں گی، میں تو ہاتھ نہیں باندھ سکتا. تو یہ مستحبات میں سے ہے، آپشنل چیزوں میں سے ہے. یہ فرض قیام ہے، قیام فرض ہے. کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے. ہاں اگر پیر نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہ تو مجبوری ہے، لیکن قیام فرض ہے. ہاتھ باندھنا تو مستحبات میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ مطلب اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارا ذہن اکیڈمک ہونا چاہیے، ہم اس کو علمی انداز میں لیں، تو پھر اختلاف انشاءاللہ ختم ہوگا. جیسے میڈیکل میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. اور کوئی دوسرا سوال اگر کسی کا اور ہے تو پھر اکیلے میں بات کر لیں گے. ابھی سب کے کامن ہی جو مطلب جو سب کے لیے فائدہ مند ہو ایسے سوال کرے. کوئی اختلاف ہے تو اکیلے میں بیٹھ کے بات کریں گے، سب کا فائدہ ہونا چاہیے. یا اگر ہے کرنا ہے اور یہ مولانا سے تھوڑا بات، صدر آپ صدارت کلمات 2 منٹ 5 منٹ صدارتی کلمات 5 منٹ بول دیں گے جو، یا دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ہمارے سامنے مولانا مجاہد صاحب نے بہت تفصیل سے شروع
کے جو گروہ جو وجود میں آئے ان کے بارے میں اطمینان بخش جو ہے باتیں ہمارے سامنے کہی، جس سے الحمدللہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ابھی تک ہم کو معلوم نہیں تھی معلوم ہوئی اور باتیں سامنے آئی، اور اس کے بعد میں جو سوالات کیے گئے اس میں بھی اطمینان بخش جواب ان کو ملا۔ اصل چیز جو میرے نزدیک یا کہہ لیجیے وہ ہے انسان کے اندر وسعت قلبی، دل وسیع ہو۔ اگر دل وسیع ہوگا اور دل کشادہ ہوگا اور دل میں تنگی نہیں ہوگی تو آدمی ہر چیز کو قبول کرے گا۔ جیسا کہ یہ حدیث ہے یا مقولہ خذ ما صفا ودع ما کدر، یہ مقولہ ہے کسی بڑے بزرگ کا اللہ علیہ کا، خذ ما صفا ودع ما کدر، عربی کا وہ ہے کہ جہاں سے تمہیں اچھی چیز ملتی ہے، خوبی اور اچھی صفات یا اچھائیاں ملتی ہیں اس کو لے لو، اور جو بری چیز ہے یا جو کھٹکتی ہے یا جس میں شک پیدا ہوتا ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دو۔ ہماری تعلیم میری بھی اور الحمدللہ یہاں پر مولانا مجاہد صاحب ہیں اور بھی حضرات ہیں ندوے میں ہوئی۔ ندوہ بہت بڑا ادارہ ہے لکھنؤ میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء، ہزاروں طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، اور عالمی ادارہ ہے جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم سہارنپور ہیں، ایسے ہی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں۔ تو اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر پڑھنے سے آفاقی ذہن بنتا ہے، یعنی عالمی ذہن بنتا ہے، اور وسعت کے دلوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جس کو عام زبان میں کہنا ہے کہ ہر ایک کو گلے سے لگانے کا مزاج بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت اہم ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کر دینا، اور جو ہے یا کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو اس کی اچھی تعبیر کر لینا، اور کوئی اس کا اچھا سبب ڈھونڈ لینا، اس کے ایک اچھا ریزن نکال لینا، یعنی اس وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، نہیں وہ آدمی تو بہت اچھے ہیں۔ تو اس طرح سے ذہن اگر ہمارا بنے گا اور ہمارے اندر وسعت آئے گی تو انشاءاللہ بہت سے اختلافات ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ ابھی فرمایا کہ نماز پڑھنے کا اس مسجد میں نہیں اس مسجد میں، یہ افضل اور غیر افضل کا یہ اپنے مسلک کو جو ہے، چونکہ ایک بات یہ بھی فرمائی کہ بھائی ہم جس مسلک کو مثلا حنفی مسلک کو وہ کرتے ہیں تو اس کو مضبوطی سے ہم پکڑے رہیں، اس کو تھامے رہیں، اس لیے کہ یہ مسلک الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ عام اور رائج ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جنہوں نے 7 صحابہ سے براہ راست ملاقات کی، تابعین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم اس مسلک کو فالو کرتے ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں، تو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی مسجد میں نماز پڑھیں، ورنہ نماز تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بریلویوں کی مسجد ہے اور یہ اہل حدیث کی مسجد ہے یا یہ فلاں کی مسجد ہے۔ بس ہمارے اندر جتنی وسعت قلبی ہوگی، جتنا ہمارا دل کشادہ ہوگا، اتنا ہی انشاءاللہ اختلافات کم ہوں گے، اور بدگمانیاں اور جو ہے غلط جو ہے سوچ یہ اس سے دور رہیں گے۔ بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مجھے کچھ کہنا نہیں، دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.